بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ اس کہانی کا 8واں حصہ سنیں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ عادل نے کہا کاش کبھی کوئی اپنوں سے دوری کے نقصان کا اندازہ لگا لیا کرے۔ اتنا بڑا انقلاب زندگی میں آیا تھا، اگر پارے سے شادی نہ کرتا، انکار کر دیتا تو وہ بھی ایک بڑے خسارے سے دوچار ہو سکتا تھا۔ پھپھو اور ان کے بیٹے بیٹیاں پارے کو لے کر مٹھائی لے کر گھر پہنچے تو ابا سب سے زیادہ خوش تھے۔ پارے کو گلے لگا کر رونے لگے، مرحومہ بہن کی یاد نے سلے ہوئے زخم چھیل دیے تھے۔ اماں نے بھی خوشی کا اظہار کیا، مگر آپا وہ جو نہانے کے لیے باتھ روم میں گھسیں تو نکلی ہی نہیں۔ سب کچھ بہت اچھا تھا، لیکن آپا نے پھر مایوس کر دیا۔ نازی، عامر اور عادل پارے کو کمرے میں لے گئے۔ عامر نے میز کا طبلہ بجایا، نازی نے گانے گائے۔ عادل اب پارے کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا، یہاں چھوڑنے کے لیے دل پر جبر کرنا پڑا۔ پھپھو اور اماں کے مشورے پر اسے چھوڑ کر جانا پڑا، حالانکہ وہ جانتا تھا جتنا خیال وہ اس کا کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا، اور آپا کی ناگواری، کم از کم اپنے گھر میں پارے کو ٹینشن تو نہیں ہوگی اور آرام بھی ہوگا۔ اب جو خوشیوں کی سوغات ملی تھی، اس نے بھی پارے کی صحت پر خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ عادل نے جمشید کو یہ نئی خبر سنائی، ادھر سے بھی خوشی اور مبارکباد ملی۔ 2 دن بعد عادل کی روانگی تھی۔ نازی کو خصوصی ہدایات، پارے کو آرام کی تاکید کر کے بھاری دل سے رخصت ہوا۔ ذہن تو پارے میں الجھا ہوا تھا۔ جمشید نے کہا تھا تم کبھی پچھتاؤ گے نہیں، اور وہ اب نہیں بلکہ شروع دن سے جمشید کا دل سے شکر گزار تھا، اور اب جو یہ نئی خبر تھی اس سے اور بھی جمشید کا ممنون اور احسان مند تھا۔ اگر وہ راضی نہ ہوا ہوتا کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ پھپھو کہاں گئیں۔ اللہ بھی کس طرح مشکلیں آسان کرتا ہے اور کیسے بچھڑوں ہوں کو ملاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس سٹاپ پر سناٹے گونج رہے تھے۔ ٹرانسپورٹ کی ہڑتال۔ مارا مارا اسٹیشن پہنچا، ٹرین لیٹ۔ پتہ چلا جہلم اسٹیشن پر کوئی حادثہ ہو گیا ہے، شام تک ٹرینیں رکی رہیں گی۔ نہ جانے بیچارے مسافروں کا کیا حال ہوگا۔ حادثہ ایک ہوتا ہے مگر مصیبتیں بے شمار لوگ اٹھاتے ہیں، جبکہ ٹرانسپورٹ بھی بند تھی۔ آفس فون کر کے حال بتایا، وہاں بھی خبریں پہنچ گئی تھی، چھٹی مل گئی، واہ عید ہو گئی۔ خوشی خوشی گھر کی طرف لپکا، جی چاہا ایک نعرہ مستانہ کے ساتھ سب کو حیران کر دے۔ لیکن پارے کی حیران آنکھوں میں خوشی کی چمک اور لبوں پر تبسم دیکھنے کی خواہش نے روک دیا۔ دبے قدموں اندر پہنچا، کمرہ خالی، بستر اجاڑ، واش روم میں بھی نہیں۔ ایک شبہ ہوا، ہاں وہ اماں کے کمرے میں تھی۔ بے بسی کی تصویر بنی، اور آپا آنکھوں میں قہر کی بجلیاں گراتی پھنکار رہی تھی، کسی زخمی ناگن کی طرح۔ کھڑکی کے اندر کا سین، آپا کا غصہ۔ اوہو اماں رہنے دو، اپنے لاڈ اور چونچلے بگوڑی ماں کی بگوڑی بیٹی کیا سمجھتی ہے کہ ہم اس کی عزت کریں گے؟ جیسے ماں نے بھاگ کر اپنے عاشق سے شادی کر لی، یہ بھی بھاگ کر آئی ہوگی میرے معصوم بھائی پر ڈورے ڈال کر۔ فضول بکواس نہ کر ارم، اماں زور سے بول رہی تھی۔ صالحہ نے بھاگ کر شادی نہیں کی، اس کے باپ بھائی نے نکاح کر کے رخصت کیا تھا۔ ہاں بس انہیں رشتہ پسند نہ تھا تو خفگی تھی۔ رہنے دے اماں، آپ کو خبر نہیں، انہوں نے خفیہ شادی کر لی ہوگی، تبھی دادا مجبور ہو گئے۔ ہمیں کیا خبر کہ عادل کو کیسے اس نے پھانسا ہوگا۔ ایسی اچانک شادی کبھی سوچا بھی ہے آپ نے؟ ماں باپ کو خبر نہیں۔ لو جی بہو حاضر ہے، اب اس سلطر کے لاڈ بھی اٹھائیں۔ آگ برس رہی تھی جیسے ہر طرف شعلے اڑ رہے تھے۔ اماں نے پھر بھی مہربان لہجے میں کہا، جا بیٹی آرام کر، یہ یوں ہی بکتی رہتی ہے، نازیہ کو پتہ نہیں کہاں بھیج دیا ہے، عادل کو خبر ہوگی تو کیا سوچے گا۔ ہاں جا آرام کر، مگر صبح کا ناشتہ تو نے ہی بنانا ہے، کہنا نہ پڑے۔ پراٹھے اور شامی کباب۔ اب عادل نہیں ہے جو تیرے نخرے اٹھائے گا، پیر صاحب سے ایسا تویز لاؤں گی کہ تیرا قصہ ہی پاک ہو جائے گا۔ عادل کے دل میں نفرت پیدا کر دوں گی۔ بھاگی ہوئی لڑکی کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ ارے کبھی کسی میکے والے نے پوچھا نہیں کہ تو کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے جو تیری ماں کے ساتھ ہوا، سب نے چھوڑ دیا۔ جا بے حیا، دفع ہو اب یہاں سے۔ عادل دبے قدموں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، سر میں دھماکے، خون میں شرر شرر، تیز روانی، خون حقیقت میں کھول رہا تھا۔ سر دباتا ہوا لیٹا رہا۔ وہ دبے قدموں سے اندر آئی مگر وہ نظریں ملانے کے قابل نہ تھا، اٹھ کر بیٹھا۔ بہت شرمندہ ہوں میں، شاید میں تمہارے قابل ہی نہیں، نہ قدر کر سکا نہ عزت کروا سکا۔ پارے تم کچھ بولتی کیوں نہیں؟ مگر وہ چپ تھی، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹی رہی، شاید سونے کا ڈھونگ رچا رہی تھی۔ رات ہو گئی، نازیہ کا کچھ پتہ نہ تھا، کتنی تاکید کر کے گیا تھا، مگر دنیا میں سب دکھاوا ہے، شاید کہیں مروت محبت خلوص نہ رہا۔ ایسا کیوں ہے؟ راستے میں اس نے چکن پیٹیز لے لی تھی، فروٹ بھی لے لیا تھا، زبردستی پارے کو کھلایا، دوا دی، وہ خاموشی سے اس کے احکام کی تعمیل کرتی رہی روبوٹ کی طرح، پھر وہ بھی کچھ کھا پی کر سو گیا۔ صبح بہت سویرے دروازہ زور سے بجایا گیا، عادل نے اٹھ کر دروازہ کھولا، آپا کھڑی تھی، اسے دیکھ کر سٹی گم ہو گئی، لڑکھڑا گئیں،
وہ میں تم تو چلے گئے تھے، کب آئے؟ ہکلا گئیں۔ ہاں چلا گیا تھا، مگر قدرت کو آپ کا اصل رنگ دکھانا تھا، آپ کی زبان کے جوہر سنوانے تھے، اس لیے واپس آ گیا۔ جب آپ زہر اگل رہی تھی آپا، اللہ کا خوف آپ کے دل سے نکل چکا ہے، رات ہو گئی تھی، دل تو چاہتا تھا ابھی آپ کا ہاتھ پکڑ کر لے جاؤں، ارشاد بھائی کے حوالے کر کے آؤں، مگر ابھی میرے اندر لحاظ اور مروت باقی ہے، اس لیے آپ جیسی خودغرض، بے حس اور مطلب پرست سنگ دل بہن کاش میری نہ ہوتی۔ اب دن ہو چکا ہے، اپنا بوریا بستر اٹھائیں، اب آپ کو جانا ہوگا اپنے اس جادوگر کے پاس یا ارشاد بھائی کے پاس، آپ کا قیام کافی لمبا ہو گیا ہے۔ وہ ہکا بکا کھڑی تھیں۔ عادل نے دروازہ زور سے بند کیا، باہر سے آپا کی آہو فغاں کا دھواں دار پروگرام شروع ہو گیا۔ سب گھر والے جاگ کر ان کے پاس آ چکے تھے، پارے جاگ گئی تھی۔ سنیے، اس نے عادل کو مخاطب کیا، شاید پہلی بار آپ مجھے چچا کے گھر چھوڑ آئیں۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگا، پہلی بار چچا کے گھر جانے کی فرمائش جمشید اور سیما برابر فون کر کے اسے بلاتے تھے، وہ انکار کر دیتی تھی۔ کیوں بھئی، ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ میری وجہ سے سب کو پریشانی ہے، میں چلی جاؤں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، آپا کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو پارے؟ بھلا گھر کی بہو گھر چھوڑ دے، اور بیٹی اس لیے کہ کوئی مجھے عزت دینے کو تیار ہے، نہ محبت، میری یہاں جو حیثیت ہے، اور آپ کو بھی میری ضرورت نہیں، تو میرا وجود بیکار ہے۔ فضول باتیں نہ کرو، میرے لیے تم کیا ہو میں کیسے بتاؤں؟ کبھی تم نے چچا کے گھر جانے کی خواہش نہیں کی، اب میرے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ ان حالات میں وہ فکر مندی سے بولا، میں نے کبھی چچا کے گھر جانے کی خواہش اس لیے نہیں کی کہ میں یہی سمجھتی رہی وہاں میری عزت نہیں، کسی کو میری ضرورت نہیں، سب مجھے مارتے تھے، گھر کی ہر عورت مجھے بوجھ سمجھتی تھی، مجھے کنیز سمجھ رکھا تھا۔ ہاں میں بہت روتی تھی اماں ابا کو یاد کر کے، مگر چچا آ کر مجھے پیار کرتے تھے، میرے سر پر ہاتھ رکھتے تھے، میرا سارا دکھ، تمام چوٹیں غائب ہو جاتی تھیں۔ جمشید بھائی اور سیما بہت اچھے تھے، نرمی سے محبت سے بات کرتے، میری حمایت کرتے، باقی سب تو ڈانٹنے مارنے کو فرض سمجھتے تھے، لیکن چچا تو تھے، ان کی ایک نظر میری ساری تھکان دور کر دیتی تھی۔ وہ جیسے خواب کے عالم میں بول رہی تھی، پہلی بار دل کی آواز، اتنی لمبی گفتگو، حیرت انگیز۔ جمشید بھائی نے مجھ سے شادی سے اسی لیے انکار کیا تھا، وہ مجھے اس گھر کے جہنم سے نکالنا چاہتے تھے، اس لیے آپ کو منتخب کیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے ان کا یہ اقدام میرا جرم بن جائے گا، کوئی اس شادی کو قبول نہیں کرے گا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا، لیکن جس کے نصیب میں عذاب سہنا ہی لکھا ہوا ہے، ہر جگہ جہنم سے واسطہ پڑے گا۔ مجھ فضول ناکارہ بے حیثیت لڑکی کے لیے جنت کا خواب دیکھنا گناہ ہے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، روتے روتے پھر بولنے لگی، وہاں کی مار کی چوٹ ختم ہو جاتی تھی، یہاں روز زخم لگائے جاتے ہیں، زبان کے لگائے زخم خشک نہیں ہوتے کہ دوسرا حملہ، اور اب ذلت کی انتہا، میری ماں کو بھی ذلیل کرنے کا۔ نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتی، پلیز مجھے اسی جہنم میں پہنچا دیں جہاں کم از کم میرے ماں باپ کی تو عزت ہے۔ ہچکیاں، فریادیں، اور عادل جو 2 دن سے کشمکش میں مبتلا تھا، فیصلہ کر کے کھڑا ہو گیا، اس کا فکرہ نہ آپ کو میری ضرورت ہے، دل پہ کوڑے کی طرح لپکا تھا۔ اچھا چلو، اپنے کپڑے سوٹ کیس میں ڈالو، سب چیزیں، بسوں کی ہڑتال اگر ہوگی بھی تو ٹیکسیاں تو چل رہی ہوں گی، ٹیکسی فون کر کے بلا لی، سامان رکھنے میں عادل نے مدد کی، دوائیں رکھ لیں۔ بھائی ٹیکسی آ گئی ہے، کہاں جائیں گے آپ؟ عامر پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سوٹ کیس اور بیگ رکھو، میں آتا ہوں۔ پارے کا ہاتھ پکڑے باہر نکلا۔ آپا نازیہ پر بگڑ رہی تھی۔ نازیہ کہہ رہی تھی، ہاں میں نے بھائی کو آتے دیکھ لیا تھا، اسی لیے کسی کو نہیں بتایا کہ بھائی خود دیکھ لیں، آپ جو بھابھی کی کچہری لگائے بیٹھی تھی۔ ابا یقین کریں، آپا کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی، جادوگروں کی معمول بن گئی ہیں، بھابھی سے خاص ضد ہے کیونکہ وہ ہم سب کو پیاری ہیں۔ ابا، آپا کو علاج کی ضرورت ہے، انہیں مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروائیں۔ وہ بھی غصے میں تھی، ابا سر تھامے بیٹھے تھے۔ ابا، جب تک آپا اس گھر میں ہیں میں نہیں آؤں گا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ ابا نے پارے کو لپٹا کر پیار کیا، سب رو رہے تھے سوائے آپا کے، شاید ان کو فتح ہوئی تھی۔ پارے کو ٹیکسی میں پچھلی سیٹ پر آرام سے لٹا کر وہ ڈرائیور کے ساتھ جا بیٹھا۔ پارے بھی بہت آبدیدہ تھی، راستے میں رکتے رکاتے، کھاتے پیتے سپہر کو لاہور پہنچے۔ جانے پہچانے راستے دیکھ کر پارے حیران ہوئی، کیا خانیوال ہم کل جائیں گے؟ آواز بھاری ہو گئی، سمجھ رہی تھی عادل اسے چچا کے گھر لے جا رہا ہے۔ کل نہ پرسوں، ابھی ہم خالہ کے گھر جائیں گے، پھر اپنے گھر، اس کے بعد کیا؟ وہ بے چین سی ہوئی، کچھ نہیں، اگلے ویکینڈ پر میں تمہیں خانیوال لے جاؤں گا، سب سے مل لینا، بس پھر واپس اپنے گھر۔ پارے نے کچھ کہا نہیں،
عادل کو محسوس ہوا وہ اس فیصلے سے ناخوش نہیں اور یہ اس کی بڑی کامیابی تھی۔ شاید پارے بھی اس کی قربت پسند کرتی ہو یا اس جہنم سے اس جہنم کا سفر مجبوری ہو۔ خالہ کا گھر حسب معمول ان کے لیے خوشگوار تھا۔ عادل نے خالہ کو جب پارے کی اصلیت بتائی وہ آنسو بھر لائیں۔ دیکھا مجھے ایسا ہی لگا تھا جیسے میں کیا عادل حیران ہوا۔ عادل یہ تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ میں بھی ایسی بھلکڑ کبھی اس کی یہاں تک میرا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ اس کہانی کی پلے لسٹ بڑی آزمائش موجود ہے، اگر سننے کو دل چاہے تو چیک کر لیجئے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔